اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید عبدالکریم رضوی کشمیری کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں جاری تھی، اور ہم نے عرض کیا کہ جہاں کہیں بھی ہمیں سید عبدالکریم رضوی کشمیری کی زندگی میں ان کے اساتید یا گراں قدر شاگردوں کے بارے میں اگر ذکر کرنا پڑے تو ہم مختصراً ان حالات کی طرف بھی آپ کی خدمت میں اشارہ کریں گے۔ آج کی ہماری آپ کے ساتھ گفتگو سید عبدالکریم رضوی کشمیری کے حالات زندگی کے ذیل میں آیت اللہ شہید سید مصطفیٰ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں جاری ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہم ان کا عبدالکریم رضوی کشمیری سے رابطہ اور تعلق آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ شہید سید مصطفیٰ خمینی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، 12 دسمبر 1930 کو آپ کی قم المقدسہ کے نورانی شہر میں شہر علم و اجتہاد میں ولادت ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کی ابتدائی تعلیم قم ہی میں ہوتی ہے، اور پھر 15 سال کی عمر میں وہ باقاعدہ حوزہ علمیہ کی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں۔ 6 سال میں وہ اپنی مقدماتی تعلیم کو مکمل کرتے ہیں، اور 1951 میں باقاعدہ وہ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید حسین بروجردی کے درس خارج میں درس خارج کا آغاز کرتے ہیں۔ اس درس خارج کے علاوہ وہ سید محمد محقق داماد کے درس خارج میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درس خارج میں بھی شرکت کیا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فلسفے کی تعلیم سید ابوالحسن رفیع قزوینی کے پاس حاصل کی، اور علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے پاس فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ 27 سال کی عمر میں مجتہد مسلم بن گئے سید مصطفیٰ خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر انہوں نے نجف اشرف عراق جب تبعید ہوئے اور وہاں ان کو ملک بدر کیا گیا، تو انہوں نے وہاں پر بھی حوزہ علمیہ کے گراں قدر اساتید، جن میں مرجعیت عظمیٰ سید محسن حکیم، شیخ باقر زنجانی اور سید محمود شاہرودی اور آیت اللہ سید ابوالقاسم خوئی، ان کے دروس میں بھی شرکت کی۔ اور پھر اس کے علاوہ اخلاقیات اور عرفانیات اور سیر و سلوک کی وادی میں مصطفیٰ خمینی نے سید ہاشم حداد، جو آیت اللہ علی قاضی طباطبائی کے گراں قدر شاگرد ہیں، ان کے حضور سے استفادہ کیا، اور سید عبدالکریم رضوی کشمیری سے استفادہ کیا۔ 24 سال کی عمر میں مصطفیٰ کی شادی ہو جاتی ہے شیخ مرتضیٰ حائری کی بیٹی سے، اور اس ازدواج کے نتیجے میں انہیں ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام مریم ہے، اور ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام حسین ہے۔ یہ خلاصہ ہے مصطفیٰ خمینی کے حالات زندگی کا۔ مصطفیٰ خمینی نے اپنے والد کے ساتھ سیاسی جدوجہد کا آغاز 1963 میں کر دیا، اور والد کے شانہ بشانہ سیاسی جدوجہد میں شریک ہوتے، اور 15 خرداد کے بعد جب امام خمینی کو گرفتار کیا گیا اس واقعے میں، تو انہوں نے امام خمینی کی اس تحریک کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں سنبھالی۔ امام خمینی کی آزادی کی تحریک انہوں نے چلائی، اور اس تحریک کے جو امام خمینی چلا کر گئے تھے اس کے تمام امور انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیے۔ امام خمینی کی آزادی کے بعد جب 1 سال بعد دوبارہ انہیں گرفتار کر لیا گیا، تو پھر بھی مصطفیٰ نے اس تحریک کو اور اس سیاسی جدوجہد کو جاری رکھا۔ 1964 میں مصطفیٰ کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا، اور حکومت کے خلاف جب انہوں نے سخت تقریر کی تو اس تقریر کے نتیجے میں انہیں گرفتار کیا گیا۔ مصطفیٰ قم کے تاجروں کو باقاعدہ ہڑتال کی طرف دعوت دیا کرتے تھے کہ حکومت کے خلاف ہڑتال کریں۔ ایسے میں قم کے حساس اداروں نے مصطفیٰ کو عنصر نامطلوب سمجھتے ہوئے گرفتار کرنے کا پلان کیا،
اور جب مصطفیٰ مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے گھر پر موجود تھے تو وہاں اس مرجع عظیم الشان کے گھر پہ حساس اداروں نے حملہ کیا اور اس میں مرجعیت عظمیٰ کو بھی دھکے دیے گئے، ان کو گرایا گیا اور مصطفیٰ کو وہاں سے گرفتار کر کے لے گئے۔ یہ تفصیلی گفتگو میں مرجعیت عظمیٰ کے حالات زندگی جب بیان کر رہا تھا تو وہاں میں نے بیان کیا تھا۔ مصطفیٰ کو تہران منتقل کر دیا گیا اور وہاں انہیں عدالت نے سزا سنائی کہ انہیں باقاعدہ قید میں زندان میں ڈال دیا جائے، لیکن پھر حساس اداروں نے مصطفیٰ کے ساتھ ایک ڈیل کی، گفتگو کی، معاملہ کیا کہ ہم آپ کو امام خمینی کے پاس ملک بدر کر دیتے ہیں اور ٹرکی بھیج دیتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں۔ لہٰذا جب یہ معاملہ آپس میں طے ہو گیا، مصطفیٰ کو آزاد کر دیا گیا۔ مصطفیٰ قم آتے ہیں اور قم کے علماء سے مشورہ طلب کرتے ہیں کہ کیا میں حکومت کے ساتھ اس ڈیل کے اوپر عمل کروں یا اسے نظر انداز کر دوں۔ تو مشاورت کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ اس ڈیل کو نظر انداز کریں اور قم میں باقی رہیں۔ لیکن جب حساس اداروں کو معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ ٹرکی جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اور انہیں ملک بدر کر دیا جاتا ہے اور ٹرکی میں امام خمینی کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں قیام کے دوران مصطفیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تحریر الوسیلہ اس دور میں امام خمینی لکھ رہے تھے تو مصطفیٰ ان کے ساتھ علمی مباحثے، علمی گفتگو میں مصروف رہا کرتے اور اس عظیم الشان فقہی کتاب کی تحریر میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے گراں قدر محنت کی اور ان کی مدد کی۔ 1965 میں امام خمینی کو ترکی سے عراق بدر کر دیا جاتا ہے اور مصطفیٰ بھی ان کے ساتھ عراق آ جاتے ہیں۔ ابتدا میں انہیں بغداد میں رکھا جاتا ہے اور پھر بغداد کے بعد انہیں نجف اشرف عراق میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ نجف اشرف عراق میں مصطفیٰ 12 سال مقیم رہے اور 12 سال انہوں نے شہنشاہی نظام کے خلاف ایران میں جدوجہد کی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا جو ہے وہ تمام ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ فلسطین کی جو آزادی کی تحریکیں ہیں ان کی بھی فل سپورٹ کیا کرتے تھے اور حمایت کرتے تھے۔ نجف اشرف عراق میں قیام کے دوران مصطفیٰ نے جہاں اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھیں، جہاں سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں، وہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بیت کے تمام امور بھی انہی کے ذمے تھے اور مجتہد کا بیت یعنی مجتہد کا دفتر ہوتا ہے جس میں تمام جو ہے وہ وجوہات شرعیہ آتی ہیں، تمام استفتاءات کے اور فتاویٰ کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور مختلف موضوعات پر وہاں پر کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام امور کی باغ دوڑ مصطفیٰ خمینی کے ہاتھ میں تھی۔ مصطفیٰ خمینی کو 47 سال کی عمر میں ایک ناجوان مردانہ طور پر مسموم کر دیا جاتا ہے اور انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اطباء یہ تصمیم لیتے ہیں کہ انہیں زہر دیا گیا ہے اور یہ زہر کے نتیجے میں اس دنیا سے ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن مزید کنفرم کرنے کے لیے ہمیں ان کا پوسٹ مارٹم کرنے دیا جائے، لیکن امام خمینی نے پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت نہیں دی، جس کے نتیجے میں حکومت نے، جو صدام کی حکومت تھی، اس نے یہ اعلان کیا کہ مصطفیٰ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جبکہ مصطفیٰ کو اطباء کہہ چکے تھے کہ انہیں مسموم کیا گیا ہے اور زہر کے نتیجے میں انہیں شہید کیا گیا ہے۔ یہ وہ مختصر حالات زندگی ہیں جو مصطفیٰ خمینی سے متعلق ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ مصطفیٰ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نجف اشرف عراق میں قیام کے دوران سیر و سلوک کی تعلیم میں اور اخلاقیات کی تعلیم میں مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سید ہاشم حداد سے متصل رہے اور مرحوم سید عبدالکریم رضوی کشمیری سے بہت زیادہ ان کی انس تھا، محبت تھی اور الفت تھی۔ مصطفیٰ اس عقیدت کا اظہار اکثر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور بھی کیا کرتے تھے اور مرحوم کشمیری بھی مصطفیٰ سے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ مصطفیٰ ایک فاضل شخصیت کا نام ہے، ظاہری تعینات سے پاکیزہ ہے۔ مصطفیٰ کے ساتھ اکثر عبدالکریم رضوی کشمیری مسجد کوفہ میں جایا کرتے، مختلف پروگراموں میں ان کے ساتھ شرکت کیا کرتے تھے اور ظاہری بات ہے کوئی سیاسی نوعیت کے پروگرام نہیں تھے، یہی ذکر اور اذکار کی محافل ہوا کرتی تھیں یا ایسے ہی پروگراموں میں مصطفیٰ کے ساتھ وہ شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک روز مصطفیٰ خمینی رحمۃ اللہ علیہ امام خمینی کے حضور آ کر کہتے ہیں کہ عبدالکریم رضوی کشمیری
یہ ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہیں جن سے ظاہری طور پر لوگ آگاہ نہیں ہوتے۔ میں اس ماجرا کو پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، پھر دوبارہ تکرار کرتا ہوں، چونکہ مصطفیٰ خمینی کا ذکر ہوا اور عبدالکریم رضوی کشمیری کا ذکر ہے تو اس ماجرا کو دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جاتا ہے۔ تو امام خمینی کہتے ہیں کہ مجھے ان باتوں پر اس وقت یقین آئے گا جب میرے لیے کوئی پروف اور کوئی ثبوت آپ لے کر آئیں گے۔ مصطفیٰ امام خمینی سے کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کیا کیا جائے؟ تو آغا کہتے ہیں کہ جائیں، جا کر عبدالکریم رضوی کشمیری سے کہیں کہ میں نے ایران میں ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کی آپ میرے لیے تعبیر کریں۔ میں نے جو پہلے آپ کی خدمت میں واقعہ کیا وہ ایک اور روایت تھی، اور اس روایت کے مطابق آغا خمینی نے اپنا خواب بیان کیا اور آغا کشمیری سے خواب کی تعبیر طلب کی، لیکن اس نقل کے مطابق آغا خمینی نے اپنا خواب بیان نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ میں نے ایران میں خواب دیکھا ہے۔ پہلا جو خواب روایت نقل کی تھی وہ خواب نجف سے متعلق تھا، یہ خواب ایران سے متعلق ہے کہ میں نے ایک خواب ایران میں دیکھا ہے، اس کی آپ مجھے وہ بتائیں کہ وہ خواب کیا ہے۔ تو آغا مصطفیٰ آتے ہیں آغا کشمیری کے پاس اور بتاتے ہیں کہ یہ مطلب بابا نے بیان کیا ہے۔ آغا کشمیری کچھ ذکر پڑھتے ہیں، کچھ دعا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ خواب ان کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے والد نے ایک خواب دیکھا ہے کہ وہ نجف اشرف عراق میں تشریف لائے ہیں اور یہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، انہیں یہاں پر دفن کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے پہلو میں ایک پتھر ہے کہ جس پتھر سے ان کو شدید تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر امیر المومنین تشریف لاتے ہیں اور اس پتھر کو ان کے پہلو سے برطرف کر دیتے ہیں، جس سے ان کو سکون مل جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ کو جب یہ خواب بیان کیا جاتا ہے تو وہ آتے ہیں آغا کی خدمت میں، اس خواب کو نقل کرتے ہیں، تو امام خمینی اس خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یہ خواب جو بیان کیا ہے یہ بالکل درست ہے، میں نے ایسے ہی خواب دیکھا ہے، اب اس کی تعبیر بیان کی جائے۔ مصطفیٰ خمینی دوبارہ تعبیر کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اس وقت نجف اشرف عراق میں موجود ہیں، اور یہ نجف آپ کے لیے ایک قبر کی حیثیت رکھتی ہے، اور آپ کو اس قبر میں گویا کہ ملک بدر جو کیا گیا ہے تو اس قبر میں آپ کو اتار دیا گیا ہے۔ آپ کے پہلو میں جو ایک پتھر ہے وہ در واقع وہی پہلوی حکومت ہے کہ جو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، اور امیر المومنین نے اس پہلوی حکومت کو اٹھا کر کنار پہ رکھ دیا ہے اور پھینک دیا ہے، اور آپ کی وہ تمام تکالیف اس پہلوی حکومت کے خاتمے کے بعد بالکل برطرف ہو جائیں گی اور آپ راحت کی اس میں آ جائیں گے۔ تو یہ امام خمینی کو بیان کیا جاتا ہے، اور ایک مزید تعبیر بھی اس کی بعض لوگوں نے بیان کی کہ امام خمینی نے دوبارہ ایک خواب دیکھا اور پھر آغا کشمیری کے خدمت میں اس خواب کو پیش کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرا انتقال نجف اشرف عراق میں ہو جائے گا، کیا یہ بات درست ہے؟ تو آغا کشمیری نے کہا نہیں، آپ کا انتقال ایران کے اندر ہوگا، نجف اشرف عراق میں نہیں ہوگا۔ یہ ماجرا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل ہوتا ہے، میں اس خواب کی پہلے بھی تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ مصطفیٰ خمینی کا رابطہ عبدالکریم رضوی کشمیری سے بہت ہی گہرا رابطہ تھا، اور ایک مرتبہ عبدالکریم رضوی کشمیری 70,000 مرتبہ کوئی ذکر توحیدی کر رہے تھے، اور شدت بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، تو ایسے میں مصطفیٰ ان کو اٹھا کر اپنے گھر لے گئے، ان کی خدمت کی، ان کو غذا کھلائی، ان کو تقویت کی، اور جب ان کا حالت نارمل ہوئی تو پھر انہیں واپس ان کے گھر منتقل کر دیا گیا۔ یعنی اس قدر کلوز ریلیشن تھے مصطفیٰ خمینی کے اور عبدالکریم رضوی کشمیری کے، گویا دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی صمیمی تھے اور سیر و سلوک میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ استفادہ کیا کرتے تھے۔ ایک روز مصطفیٰ خمینی عبدالکریم رضوی کشمیری سے کہتے ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں یہ جو ہم سیاسی تحریک چلا رہے ہیں، جو سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، تو کیا آپ یہ جانتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایران کی مستقبل کی حکومت میں میرا کوئی کردار ہوگا؟ تو عبدالکریم رضوی کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کا وہاں کوئی کردار نہیں ہے۔ گویا کہ آغا کشمیری انہیں ان کے نجف اشرف میں انتقال اور نجف اشرف میں ان کی تدفین سے متعلق باخبر کر رہے ہیں کہ آپ کا ایران کی حکومت میں مستقبل میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ مرحوم عبدالکریم رضوی کشمیری کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی شدید محبت تھی، اور امام خمینی کو بھی عبدالکریم رضوی کشمیری سے بہت ہی عقیدت تھی، اور دونوں کا آپس میں بہت ہی ایک گہرا صمیمی رابطہ تھا۔ لہٰذا دو واقعے
ان کے نقل ہے کہ ایک مرتبہ حرم امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں آقا عبدالکریم رضوی کشمیری امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ اس حرم میں موجود امیر المومنین کی قسم مجھے آپ سے قلبی محبت ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نورانی حرم مطہر میں جب امام خمینی زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں آ کر انہیں کہتے ہیں کہ اس حرم کے اندر موجود حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی قسم مجھے آپ سے قلبی محبت ہے۔ تو یہ اس طرح سے اظہار کرتے ہیں، اور اس کے برعکس امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی عبدالکریم رضوی کشمیری سے ایک خاص عقیدت تھی، لہٰذا عبدالکریم رضوی کشمیری امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کہا کرتے تھے کہ وہ ایک عظیم انسان ہیں، ایک ثابت قدم شخصیت کے مالک ہیں، بے نظیر شخصیت کے مالک ہیں، اور ان کی سیر و سلوک سے متعلق، ان کی معنویت سے متعلق بھی عبدالکریم رضوی ان کے عقیدت مند تھے۔ اور جب عبدالکریم رضوی کشمیری کو باقاعدہ بعثی حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے اور وہ ایران میں تشریف لے آتے ہیں تو اس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پیغام بھیجتے ہیں کہ عبدالکریم رضوی ان کے پاس تہران آئیں۔ جب عبدالکریم رضوی تہران پہنچتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایران کو کیسا پایا؟ کہا مجھے ایران بالکل تاریک نظر آ رہا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں قم منتقل کیا اور کہا قم میں جائیں، آپ وہاں گھر لیں، وہاں کرسی درس سنبھالیں، وہاں آپ درس اخلاق دیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، میں آپ کی فل سپورٹ کروں گا۔ آقا رضوی کشمیری نے کہا کہ نہیں، میں واپس عراق جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سرکاری ملازم کو دوبارہ قم بھیجا عبدالکریم رضوی کے حالات پوچھنے کے لیے، پھر ان کے لیے باقاعدہ رقم بھیجی گئی تاکہ وہ قم المقدسہ میں گھر خریدیں۔ یہ گھر خرید لیا گیا۔ بعد میں دوبارہ امام خمینی نے ایک دفعہ پیغام بھیجا کہ آپ اس سے بہتر گھر خریدیں، یہ جو گھر آپ نے انتخاب کیا ہے یہ آپ کے لیے نہایت چھوٹا ہے۔ تو کہا نہیں، میں اسی مختصر سے ہی گھر میں قیام کروں گا، مجھے اس سے وسیع اور بڑا گھر نہیں چاہیے۔ پھر عبدالکریم رضوی کشمیری سے متعلق یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ متعدد مرتبہ انہوں نے حکومت کے خلاف ہونے والی سازشوں سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو باخبر کیا، یعنی وہ جو حکومت کے خلاف سازش ہوتی ہے اور حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں عبدالکریم رضوی امام خمینی سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور انہیں اس سازش سے آگاہ کرتے ہیں، اور وہ سازش بعد میں ناکام بنا دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایران اور عراق جنگ کو عبدالکریم رضوی باقاعدہ ایک مکاشفے میں مشاہدہ کرتے ہیں اور اس جنگ کی ہولناکی سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو باخبر کرتے ہیں، اور دونوں مرتبہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عبدالکریم رضوی کشمیری کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد احمد خمینی کا دور شروع ہوتا ہے، اور احمد خمینی جو ان کے فرزند تھے وہ بھی عبدالکریم رضوی کشمیری سے عقیدت مند تھے، لہٰذا اپنے انتقال سے کچھ وقت پہلے وہ آتے ہیں عبدالکریم رضوی کشمیری کے پاس اور ان سے کچھ ذکر کا مطالبہ کرتے ہیں، کچھ دستور العمل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو ایسے میں عبدالکریم رضوی ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے پاس وقت اب بہت کم ہے، اور نتیجہ اسی طرح ہوتا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد احمد خمینی کا جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کے باعث انتقال ہو جاتا ہے، اور انہیں وہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کنار میں سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ مرحوم آیت اللہ سید عبدالکریم رضوی کشمیری کے حالات زندگی، واقعات، حکایات کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔